بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ معزز ساتھیوں، السلام علیکم۔ معزز ساتھیوں، اسلامک معلومات کا ایک اور منفرد موضوع لے کر آج آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں ٹائم کی کمی کی بدولت ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور قصہ نمرود بیان کیا تھا۔ آج ہم اللہ کے پاک نیکوکار بندے اور پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بقیہ زندگی کے اہم پہلو ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ واقعہ نمرود کے بعد آپ علیہ السلام نے کن کن مشکلات کا سامنا کیا اور آپ کی زندگی کیسے گزری۔ معزز خواتین و حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کی ہر دھرمی، انکار اور کفر پر اصرار دیکھا تو نا امید ہو کر ہجرت کا ارادہ فرما لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے قوم سے جدائی اختیار کر لی اور ان کے ملک سے ہجرت فرما لی۔ ہجرت سے قبل اللہ نے آپ علیہ السلام کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھا۔ ہجرت کے دوران آپ کے ساتھ آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بھی نیک اولاد عطا فرمائی اور نبوتوں کی دعوت آپ علیہ السلام کی نسل میں مقرر فرما دی، یعنی آپ علیہ السلام کے بعد مبعوث ہونے والا ہر نبی آپ ہی کی اولاد میں سے تھا، اور آپ کے بعد نازل ہونے والی ہر کتاب آپ علیہ السلام کی نسل کی کسی فرد پر نازل ہوئی۔ یہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملا، کیونکہ آپ علیہ السلام نے اس کی رضا کی خاطر اپنے وطن، خاندان اور قبیلے کو چھوڑ دیا تھا اور ہجرت کر کے اس مقام پر تشریف لے گئے جہاں آپ اپنے رب کی عبادت کر سکتے تھے اور لوگوں کو اس کی طرف بلا سکتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے جس علاقے میں گئے وہ ملک شام تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 موقعوں کے سوا کوئی جھوٹ نہیں کہا۔ ان میں 2 اللہ کے لیے تھے، جن سے اللہ کے دین یعنی توحید کا نیب ثابت کرنا مقصود تھا۔ تیسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک دن حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ علیہ السلام سفر میں تھے کہ ایک ظالم بادشاہ کے شہر مصر سے گزر ہوا۔ اسے بتایا گیا کہ یہاں ایک مرد آیا ہے جس کے ساتھ ایک حسین ترین خاتون ہے۔ اس نے آپ کو بلا بھیجا اور پوچھا کہ یہ عورت کون ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام کے پاس جا کر فرمایا، ساری روح زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مومن موجود نہیں۔ اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اسے بتایا کہ تو میری بہن ہے، اب میری بات جھٹلا نہ دینا۔ بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو طلب کر لیا۔ جب آپ اس کے سامنے پیش ہوئیں تو اس نے ہاتھ بڑھا کر آپ کو چھونا چاہا تو اسے پکڑ لیا گیا، یعنی وہ حرکت نہ کر سکا۔ اس نے کہا میرے لیے اللہ سے دعا کریں، میں تجھے تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ انہوں نے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا، اور اس نے پھر آپ علیہ السلام کو چھونا چاہا تو پہلے سے زیادہ سخت گرفت میں آ گیا۔ اس نے پھر کہا میرے لیے اللہ سے دعا کریں، میں آپ کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تب اس نے اپنے ایک دربان کو بلا کر کہا، تم میرے پاس کوئی انسان نہیں لائے، تم تو کوئی جن پکڑ لائے ہو۔ جب حضرت سارہ علیہ السلام واپس آئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے اشارے سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ حضرت سارہ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کافر کی سازش کو ناکام کر دیا ہے اور خدمت کے لیے ہاجرہ دے دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو بھی محفوظ رکھا اور اپنے رسول، اپنے پیارے اور اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے شرف کی بھی حفاظت فرمائی۔ ناظرین محترم، علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار کچھ بدماشوں نے حضرت لوط علیہ السلام پر قابو پا لیا اور قید کر لیا اور مال چھینا اور مویشیوں کو ہانک کر لے گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خبر ملی تو آپ علیہ السلام 318 افراد کو لے کر روانہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی چھڑا لیا اور ان کا مال و متاع بھی واپس لے لیا، اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی بہت سی تعداد کو تہہ تیگ کر دیا، انہیں شکست دی اور ان کا تعاقب کیا، حتیٰ کہ دمشق کے شمال تک پہنچ گئے۔ وہاں برزہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ اس جگہ کو مقام ابراہیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام کا فاتحانہ طور پر اپنے علاقے میں واپس تشریف لائے۔ بیت المقدس کے بادشاہ نے بڑے احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا اور آپ کی اطاعت قبول کی، اور پھر آپ اپنے وطن میں اقامت پذیر ہو گئے۔ آپ پر اللہ کی طرف سے درود و سلام۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ حضرت سارہ علیہ السلام بانجھ تھی اور ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوتی تھی، تو حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خواہش کی کہ آپ ہاجرہ کے ساتھ نکاح کر لیں، شاید اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد جیسی نعمت سے نواز دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام کی خواہش پر رضامندی ظاہر کی
اور حضرت حاجرہ علیہ السلام سے نکاح کر لیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 سال تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 13 سال بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ معزز خواتین و حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ یہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا سلسلہ ختم نہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو بیابان، ریگستان، جنگلوں کے درمیان تنہا اور شیر خوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ آئے۔ ساتھ میں ایک مشکیزہ اور چند کھجوریں تھیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آنے لگے تو حضرت سارہ علیہ السلام نے کہا کہ آپ ہمیں تنہا اس جگہ پر کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ دوبارہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے یہی التجا کی اور پوچھا کہ آپ ہمیں تنہا کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ پھر خود ہی کہنے لگی، کیا آپ ہمیں اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ وہ ضرور ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دشت و بیابا میں چھوڑ کر واپس پلٹے تو چلتے چلتے سنیا گھاٹی پر پہنچے، جہاں سے حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو انہوں نے کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا دیے اور دعا مانگی، جس کا تذکرہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا، اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد میدان مکہ میں جہاں کھیتی نہیں تیرے عزت و ادب والے گھر کے پاس لا بسائی ہے۔ اے پروردگار، تاکہ یہ نماز پڑھیں تو تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو پھلوں سے رزق دے تاکہ یہ تیرا شکر کریں۔ معزز ناظرین گرامی، حضرت حاجرہ علیہ السلام خود مشکیزے سے پانی پیتی رہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پانی ختم ہو گیا۔ اب دور دور تک کوئی ذی روح نہ تھا، نہ ہی کوئی کھانے پینے کی چیز موجود تھی۔ ننھے اسماعیل بھوک سے اور پیاس سے بلکنے لگے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے بچے کو تڑپتا نہ دیکھ سکی اور کوہ صفا اور کوہ مروہ کی پہاڑیوں پر چڑھنے لگی تاکہ کسی کو مدد کے لیے بلا سکے یا کچھ کھانے پینے کی چیزیں ڈھونڈ سکے، مگر اس ویرانے میں کھانے یا پینے کی چیز تو درکنار حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے علاوہ کوئی ذی روح نہ تھا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام ممتا کی ماری کبھی ایک پہاڑی پر چڑھتی تو کبھی دوسری پہاڑی پر۔ اس حالت بے چینی میں حضرت حاجرہ علیہ السلام نے 7 چکر مکمل کر لیے۔ 7واں چکر مکمل کرنے کے بعد جب واپس آتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ننھی ایڑیوں سے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی آنکھوں میں شکر کے آنسو آ گئے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے مشکیزے کو بھرا اور چلو بھر پانی پیا، مگر پانی تھا کہ بہے چلا جاتا تھا۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اس کے ارد گرد پتھروں کو رکھا اور ایک منڈیر بنا دی اور فرمایا، زمزم یعنی ٹھہر جا۔ یہ وہی متبرک زمزم ہے جس کو زائرین حج ہر سال بڑے ذوق و شوق سے پیتے اور اپنے ہمراہ لے کر جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحمت نازل فرمائے۔ اگر وہ زمزم کو بہنے دیتی یا اگر وہ پانی سے چلو بھرتی تو وہ ایک چشمے کی صورت اختیار کر لیتا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پانی پیا اور بچے کو دودھ پلایا۔ فرشتے نے ان سے کہا، آپ ہلاکت کا اندیشہ نہ کریں، یہاں اللہ کا گھر ہے جس کی تعمیر یہ بچہ اور اس کا والد دونوں مل کر کریں گے۔ اللہ اپنے لوگوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ معزز دوستو، بنو جریم مکہ کے نشیبی حصے میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ انہیں ایک پرندہ منڈلاتے ہوئے نظر آیا تو بولے، یہ پرندہ تو پانی پر منڈلایا کرتا ہے، ہم تو جب وادی سے گزرتے ہیں تو یہاں پانی نہیں ہوتا۔ انہوں نے 2 آدمی حقیقت معلوم کرنے کے لیے بھیجے تو انہیں پانی نظر آیا۔ انہوں نے پانی کی موجودگی کی اطلاع دی۔ سب لوگ آ گئے۔ چشمہ زمزم کے پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ موجود تھی۔ ان لوگوں نے کہا، آپ ہمیں اجازت دیتی ہیں کہ ہم یہاں خیمہ زن ہو جائیں؟ تو انہوں نے فرمایا، جی ہاں اجازت ہے، لیکن اس چشمے کی ملکیت پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی وہاں بلوا لیا۔
یوں مکہ کی سرزمین پر باقاعدہ آبادی کا آغاز شروع ہوا۔ ناظرین گرامی، اس سے آگے کے حالات و واقعات ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ آج کا سلسلہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔